مشکلات ہیں مگر پریشان نہیں ہونا، وعدہ کرتا ہوں کہ جلد مشکل حالات سے نکل کر ترقی کی راہ پر دوبارہ گامزن ہوں گے۔ مالی مشکلات کے باوجود بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا، اسحاق ڈار کی ٹانگیں کھینچنے والوں کو پارٹی میں رہنے کی کوئی حق نہیں۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا جنرل کونسل اجلاس سے خطاب، کہا کہ نواز شریف پاکستان کی ترقی کے معمار ہیں، خواہش ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور چوتھی بار وزیر اعظم بنیں۔ ملک کی تاریخ سے نواز شریف کا دور نکال دیں تو کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ نواز شریف نے اقتدار کھونے کے بعد کسی غیر ملکی سے مدد نہیں مانگی، مشکلات آئیں لیکن کبھی ملکی مفاد کا سودا نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا خطاب، کہا کہ عام انتخابات زیادہ دور نہیں، نواز شریف جلد پاکستان میں ہوں گے۔ ایک جماعت جس جہاز پر آئی تھی اسی پر واپس گئی، امید ہے 9 مئی کے مجرم انجام کو پہنچیں گے۔ IMF نے نخرے دکھائے، مشکل وقت میں چین نے ہاتھ تھام لیا، دوست ملک کی جانب سے پاکستان کو $1 ارب مل گئے، اسٹیٹ بینک نے رقم کے موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ مرکزی بینک کے مطابق چین سے ملنے والا $1 ارب کمرشل قرضہ ہے۔ ڈالر ملنے سے مجموعی طور پر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر $10 ارب سے بڑھ گئے۔ کوشش تھی کہ IMF کا معاہدہ کر لیں مگر تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچ سکتی۔ ہم نے بجٹ میں IT سیکٹر اور SMGs پر توجہ دی، پینشنرز کو مہنگائی کے تناسب سے ریلیف دیا، الیکشن نہ بھی ہوتا تب بھی بجٹ ایسا ہی پیش کرتے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی میں بریفنگ، کہا $2 ارب کی اسمگلنگ روکی ہے، کرنسی کی اسمگلنگ کم ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی، کوشش ہے کہ موجودہ ٹیکس گزاروں پر بوجھ نہ پڑے۔ حکومت IMF پروگرام کے لیے پرعزم، بجٹ کبھی نوے جائزے کا حصہ نہیں تھا۔ IMF کے ساتھ واحد مسئلہ بیرونی فائنانسنگ کا تھا، وہ بھی وزیراعظم نے MD IMF کے ساتھ حل کر لیا تھا۔ ایسٹر پریس کے بیان پر وزارت خزانہ کا رد عمل۔ وزیراعظم شہباز شریف آئندہ 4 سال کے لیے مسلم لیگ نون کے بلا مقابلہ صدر، مریم نواز چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر منتخب۔ مسلم لیگ نون کے جنرل کونسل اجلاس میں اعلان، احسن اقبال جنرل سیکرٹری، مریم اورنگزیب سیکرٹری اطلاعات، اسحاق ڈار فائنانس سیکرٹری، اوورسیز کے صدر اور عزا تارڑ ڈپٹی سیکرٹری مسلم لیگ نون منتخب ہو گئے۔ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کو کوئی عہدہ نہ ملا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان عدم اعتماد کی کیفیت ہے، بھارت 5 اگست کے اقدامات واپس لے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان بلاکس کی سیاست کا مخالف ہے، عالمی برادری افغانستان پر حقیقی کردار ادا کرے، عدم توجہی تباہ کن ہوگی، افغان عبوری حکومت بھی افغانوں کے وقار، انسانی حقوق اور بچیوں کی تعلیم کے وعدے پورے کرے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے جنرل کونسل اجلاس میں قرارداد پیش کی، سانحہ 9 مئی کے ذمہ داران کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ قرارداد کا متن، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف پر بھی مکمل اعتماد کا اظہار، کہا ہم پاکستان کو مشکل سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا خطاب۔ وزیراعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی ملاقات، ملکی صورتحال پر مشاورت۔ وفد نے معاشی مشکلات کے باوجود بجٹ میں عوامی فلاح کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر وزیراعظم خراج تحسین پیش کیا۔ 9 مئی کو عسکری تنصیبات پر حملہ بغاوت تھی، حملوں کے منصوبہ ساز سربراہ تحریک انصاف کی گرفتاری ہر صورت ہوگی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، کہا پارلیمنٹ کی مدت میں توسیع نہیں ہوگی، الیکشن وقت پر ہوں گے۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI 21 جون کو دوبارہ نیب راولپنڈی طلب، کیس سے متعلق دستاویزات ہمراہ لانے کی ہدایت۔ بشرا بی بی بھی 22 جون کو بطور گواہ نیب آفس طلب۔
القادر ٹرسٹ کے بینک اکاؤنٹس اور ٹرانزیکشن کی تفصیلات بھی طلب۔ بحریہ ٹاؤن سے 458 کنال زمین کی منتقلی کے بارے میں تحقیقات ہوں گی۔ القادر ٹرسٹ کو ملنے والے 285 ملین روپے سمیت دیگر عطیات کی بھی تحقیقات ہوں گی۔ الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار مل گیا۔ سینٹ میں الیکشن ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور۔ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال سے زائد نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی جانب سے بل کی مخالفت۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ قانون سازی اس ایوان کا اختیار ہے۔ 1973 میں الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کو دیا گیا تھا۔ ضیاء الحق نے ترمیم کی کہ الیکشن کی تاریخ صدر دے گا۔ سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسہ کے گھر پر فائرنگ کا مقدمہ پولیس کی مدیت میں درج۔ تھانہ ڈیفنس اے میں درج ایف آئی آر میں نامعلوم ملزمان نامزد۔ ملزمان کی فائرنگ سے لطیف کھوسہ کے گھر کا دروازہ اور گاڑی متاثر ہوئی۔ ایف آئی آر کا مطلب کراچی میں اندرون سندھ سے لوگ آتے ہیں، کسی کے مجال نہیں کہ جو روکے۔ جس نے مخالفت کی کوشش کی تھی وہ لندن میں لاک ہو گیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ نفرت کی سیاست کرنے والوں کا حال سب کے سامنے ہے۔ جوڑنے کی بات کریں، ہمارا ایجنڈا سب کو ساتھ لے کر چلنے کا ہے۔ تحریک انصاف کے کسی رکن کو اغوا نہیں کیا گیا، ان کے ووٹ نہ ڈالنے کی ذمہ دار پیپلز پارٹی نہیں، الزامات بلا جواز ہیں۔ وزیر محنت سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کا حافظ نعیم کو امن کا پیغام، کہا کہ کراچی کی میئرشپ پیپلز پارٹی کا حق تھا۔ پی ٹی آئی کے کاؤنسلرز اپنے چیئرمین کے ساتھ نہیں تو حافظ صاحب کا ساتھ کیسے دیتے؟ حافظ نعیم اگلی باری کا انتظار کریں۔ سندھ کی ساحلی پٹی سے تباہی کے خطرات ٹل گئے۔ ٹھٹہ بدین حیدرآباد اور تھرپارکر سمیت مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش۔ بائپر جوائی کے ٹی بندر سے 125 کلومیٹر دور جنوب مغرب میں موجود۔ آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی تیاریاں جاری۔ قومی کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ اگلے ماہ کراچی میں لگے گا۔ وکٹ کیپر سرفراز احمد کی جگہ برقرار، اسکواڈ میں نئے چہروں کی شمولیت کا عندیہ بھی مل گیا۔ محمد حریرہ، عمیر بن یوسف اور عامر جمال کے نام شارٹ لسٹ۔ کھلاڑیوں کا حتمی اعلان 1-2 روز میں متوقع۔ قومی ٹیم اگلے ماہ 2 ٹیسٹ میچز کھیلنے سری لنکا کا دورہ کرے گی۔ اور بھارت کا پاکستان سے ایشیا کپ کی میزبانی چھیننے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ ایشین کرکٹ کونسل نے پاکستان کا ہائیبرڈ ماڈل منظور کر لیا۔ 15 سال بعد پاکستان ایشیا کپ کی میزبانی کرے گا۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی کی نیوز کانفرنس، کہا ہائیبرڈ ماڈل پر بھارتی میڈیا نے غلط خبریں چلائیں۔ ورلڈ کپ کو ایشیا کپ سے الگ رکھا گیا ہے۔ میگا ایونٹ کے لیے بھارت جانے یا نہ جانے کا فیصلہ حکومت پاکستان کرے گی۔